سفر آخرت کے لیے آج کیا اکٹھا کیا میں نے، سفر آخرت کے لیے میں نے کیا اکٹھا کیا. میں کیا بندہ بتایا، وہ کوئی تھا حضرت جی، اس کا نا کوئی سیمیسٹر وغیرہ رہ گیا کوئی پڑھائی کے حوالے سے، بڑا پریشان ہے، بھی بے نمازی، نمازی بھی نہیں ہے، بڑا پریشان ہے. میں نے پوچھا میں خیر ہے نہیں، میرا سیمیسٹر ہے، اس کو تو نہیں خیر کہا حضرت جی، وقت نہیں پائی، مار کھانی کسی نے کہہ کے. اب نہیں کچھ سنتا بات حضرت جی. یہ آپ کے لیے صرف اس لیے بول دیتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے چل کے آئے، باقی ان کے اندر نہیں ویلا پائی، مار کھانی سارے تے اتنے رستو تے بو والی سینہ نہیں، مار کھانی. یہ تو آپ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں تو چلو، باقی کنوں کبھی بندہ اس کو تو نہیں کہا، لیکن دل بڑا جلا. 21 سال اس کی عمر ہے اس وقت حضرت، کتنے سال کی اس کی نمازیں رہتی ہیں، اس کو فکر کوئی نہیں ہے. سیمیسٹر کی فکر پڑ گئی حضرت. میں کو تعلیم کے خلاف نہیں بولنے لگا، خوب پڑھو پتر، لیکن گل یاد رکھی اس سیمیسٹر نہ گل نہیں جے بننی، گل وہ فضل نہ نہیں بننی جے. میں نے بڑے بڑے سیمیسٹر والوں کو حضرت جی انگوٹھا چھاپ کے لیے دروازہ کھولتے دیکھا ہے. میں نے بڑے بڑے سیمیسٹر والوں کو حضرت جی انگوٹھا چھاپ کے لیے اٹھتے دیکھا ہے حضرت جی. میں نے بڑے بڑے سیمیسٹر والوں کو حضرت جی انگوٹھا چھاپ سے گالیاں کھاتے دیکھا ہے حضرت جی. کیونکہ میاں صاحب نے بات ہی مکا دی حضرت. آپ فرمایا جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہوں کو لو در در خیر منگائیں حضرت. سیمیسٹروں سے باتیں نہیں بنتی، پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، لیکن پتر سیمیسٹروں سے بات نہیں بنے گی، بات اسی کی بنے گی جس کی وہ بنائے گا حضرت جی، جس کی وہ بنائے. پڑھو پتر، سیمیسٹروں کا خیال کرو، لیکن خدا کا واسطہ اپنی نمازوں کی فکر بھی کرو، اپنی نمازوں کی فکر بھی کرو. رب سے لڑائی لے کے کیا کر لو گے تم؟ سکون نہیں ملے گا. شاید تو سیمیسٹر کر کے پینٹ کوٹ ٹائی لگا لے، تجھے کو کرسی مل جائے، سکون تجھے پھر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سکون تجھے اسے یاد کر کے ملے گا. تیرے گھر ہو سکتا ہے 7 پتر بھی ہو جائیں، 4 تیئیں بھی تو تیرے گھر پیدا ہو جائیں، سکون تجھے پھر بھی نہیں ملے گا. سکون تجھے اس کو یاد کر کے ملے گا، سکون تجھے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ کے ان کی نوکری کر کے ملے گا. ضرور پڑھو میرے بچوں. ایک تو پہلی دکھ تو یہ ہے حضرت جی، خدا اس قوم کا معیار بلند کرے، ہم سارے کے سارے نوکر ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں. سب سے بڑی ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے، پڑھ کوئی نہیں ہم میں سے رہا، ہم سارے نوکر ہونے کے لیے. اور جو قومیں نوکر ہونے کے لیے علم حاصل کرتی ہیں وہ قومیں کبھی عروج کے راستے پہ نہیں چلتی ہیں. ہم سب کا مطمع نظر نوکری ہے، جتنی یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں سب کا مطمع نظر نوکری ہے حضرت. علم کوئی نہیں حاصل کر رہا، ہمارا مطمع نظر نوکری ہے. ہم نوکری کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں سارے کے. اور جو قومیں نوکر ہونے کے لیے پڑھتی ہیں پھر ان کو عروج نہیں دیا جاتا حضرت. کچھ سیکھنے کے لیے پڑھو، اس کو جاننے کے لیے پڑھو، اس کی کھوج کے لیے پڑھو. تم بایو پڑھو، کیمسٹری پڑھو، فزکس پڑھو، ہر علم اگر تم تلاش کرو گے تمہیں اس تک لے کے جائے گا حضرت. جو مرضی پڑھ لو، بایو پڑھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، جو مرضی پڑھو، ہر علم تمہیں اس طرف لے کے جائے گا. لیکن شرط یہ اگر تم اس کو تلاش کرنے کے لیے پڑھ رہے، تم تو پڑھی نوکری کے لیے رہے، تمہیں تو ڈگری چاہیے بس تاکہ میں کہیں نوکر ہو سکوں. نہیں میاں، وعدہ ہے خدا جی، جو وعدہ نہ ہوتا تو میں کہوں گا بھوکا مر گیا. وعدہ ہے حضرت جی، اس کا وعدہ ہے حضرت جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اپنے روز پتر سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو. ہم پاکستانیوں کی سب سے بڑی، ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے. سارے میرا کر رہے ہیں، میں تھوڑا کر رہے ہیں، اپنا کوئی نہیں کر رہا. جس دن ہم نے اپنا محاسبہ، اپنے کیڑے، اپنے کانٹے نکالنے، اپنے پتھر چننے شروع کر دی، اس دن حضرت جی عروج پہ چل نکلیں گے. اس دن ہم عروج پہ چلنا. اس دن حضرت ایک ویڈیو تھی حضرت جی، یہ ویڈیو چاڑنی نہیں ہے، ساری قوم بڑی عجیب ہے. انہوں شیشہ بہاؤ، انہوں تو مینوں گالاں کڈن گے جی، یورپ دیاں تعریفاں کردا ہے. یہ کلپ نہیں چڑھانا. میں کسی نے نا مجھے ویڈیو بھیجی ہے، وہ کہیں سے گزرنا تھا، جاپان کی شاید وہ ویڈیو تھی. تو وہ جو ہے نا وہ سکہ ڈال کے گزرنا تھا حضرت جی، اس میں سے سکہ ڈالنا تھا پھر گزرنا تھا. اب وہ ماں گزری نا سکہ ڈال کے، پیچھے بچہ تھا، بچہ چھوٹا تھا. وہ جب وہ آگے سے وہ اوپر ہوا نا تو بچہ بھی گزر گیا ساتھ ہی. اور میں ہوں تو میں بڑا خوش ہونا، ہلا ہے بھائی دا لگ گیا. وہ ماں تھی نا، ظاہر ماں کا قد تھا، بچہ چھوٹا تھا. جب وہ بیریئر اٹھا نا تو ماں گزری تو پیچھے سے بچہ بھی گزر گیا ساتھ ہی. سکہ بچے کے ہاتھ میں تھا. اسی ہوں ہی خوش ہونا، ہلا ہے بھائی بچ گئے، سکہ بچ گئے. لیکن حضرت اس نے کیا کیا، اس نے پھر دوسرے دروازے سے بچے کو واپس بھیجا اور کہا سکہ ڈال کے آ.
اس طرح قومیں بنتی ہیں حضرت جی، اس طرح قومیں بنتی ہیں۔ جتنی دیر تک حضرت ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، اپنا محاسبہ۔ شاید آپ کو شیطان یہ کہے او سارے لگے نا تو نہیں، وہ کوئی تو لگے یار، کوئی ٹرے گا تو کوئی ٹرے گا نا حضرت، اگر کوئی ٹرے گا کوئی چلے گا نہیں تو کون چلے گا اس کے پیچھے؟ کسی کو تو چلنا پڑے گا نا حضرت، کسی کو تو ابتدا کرنی پڑے گی نا حضرت۔ کوئی لین توڑ رہا ہے تو نہ توڑ، کل کم از کم تو لین توڑنے والوں میں تو نہیں نہ ہوگا، لین میں رہنے والوں میں ہوگا حضرت۔ وہ موٹر وے پہ حضرت جی بڑی لمبی لائن لگی، پچھو ایک بندہ آئے گا حضرت، آگے آ کے گاڑی لا لے گا۔ پھر اس دن مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، حضرت جی میرے خیال سے سینکڑوں کے حوالے میں حضرت جی گاڑیاں ہوں گی، لیکن حیران کن بات تھی ایک بندے نے بھی لائن نہیں توڑی۔ جتنی دیر تک حضرت ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پہ تقریراں کرا کچھ بھی، جتنی دیر تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے حضرت سے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا تو میری عمر میں یہ وصف موجود ہے، یہ نبی ہوتا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ جتنے نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں نا، اور ایک ایک کر کے اٹھایا منافقوں کو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن تھوڑا کسی وجہ سے بعد میں آئے۔ جب جمعہ ہو گیا نا تو ایک وہ صحابی جو موجود تھے اس کو سائڈ پہ لے گئے اور کہنے لگے جو آج حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں نا، ذرا مجھے دیکھ کے بتا کوئی اس نشانی مجھ میں تو نہیں ہے۔ اس طرح قومیں بنتی ہیں، اس طرح قومیں بنتی، لیکن یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک سارے خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ بندہ ہمیں وہ چنگا لگے گا جو ہماری بات کرے، اس لیے پتہ آؤ نکلیے انشاءاللہ۔ میں آگے بھی کہا کرتا ہوں کہ عروج میرے ملک کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے ہم نے۔ یہ صرف پتہ کہ یہ سمجھو وہ گاڑی ہے، سب کچھ ہے حضرت، تیل ہے، گڈی بڑی زبردست ہے، سب، صرف وہ سٹارٹ نہیں کر رہا، بس سلف مارنی ہے تسی، پھر نکلے گی حضرت۔ کہ دیکھ لو ادھر سے تو نگاہ مبارکہ ہے، کھڑا ہے پاکستان حضرت، انہوں نے کھڑا کر رکھا ہے اس کو، اب آگے ہمارا کام ہے جی ہم کیا کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ دیکھو نا اسرائیل آپ کے پیچھے، انڈیا آپ کے پیچھے، امریکہ آپ کے پیچھے، افغانستان آپ، ایران کلا کھڑا ہے بیچ حضرت جی، کھڑا ہے حضرت جی، سائیاں نے کھلا رہا ہے پڑھ کے حضرت جی، سائیاں نے کھلا رہا ہے پڑھ کے حضرت جی۔ وہ لہذا بات ہے ہم نوچ رہے ہیں پاکستان کو حضرت جی، ہم ہی اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، سائیاں نے تو کھلا رہا ہے پڑھ کے، ہم اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں حضرت جی۔ تھی سجی پھڑی ہے، میں کبھی پھڑی ہے، وہ بھائی اور باں پھڑی ہے، انہوں نے دوجی پھڑی تو کھچن رہے ہیں تھلے، سٹو اینو پڑھ کے، لیکن جناب جنہوں نے سائیاں نے کھلا رہا ہے انہوں کون سٹ سکتا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اسی لتاں کی چنڈے دیاں پھڑ کے، لیکن انہوں نے کھلا رہے ہیں اور کھلونا ہی ہے نہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم ہے۔ بس آؤ حضرت جی اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص فرماتے ہیں۔ کوئی بادشاہ تھا بیمار ہو گیا، لیکن صرف بادشاہ نہیں تھا، اللہ والا بھی تھا۔ اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں نا پیسے والے، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا، آپ کے لیے اللہ سے دوستی سوکھی ہے، ہم غریبوں کی نسبت۔ آپ جتنے پیسے والے بیٹھے ہوئے ہیں امیر لوگ، آپ سوکھا کام ہے اللہ سے دوستی کرنا، ہمارے لیے سوکھا کام ہے، ہم تو نفل پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو غریبوں پہ، اس کو یتیموں پہ چھپ کے، ٹول کٹ کے نہیں، چھپ کے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے نیچے جو ورکر کام کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں دوست، کیونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا دوست ہے۔ آپ کر سکتے ہیں دوستی، اور کریں۔ میں آپ سے کہوں گا پتر جاندے ہیں کسی نے مشکلی پڑھ کے نارنجی کرنی ہے، یہ بینک جی پہ رہ جانے ہیں، اور اپنے بچوں کا بہانہ بنا کے یہ کام نہ کریں، جس رب نے تیری تقدیر لکھی ہے تیرے بچوں کی بھی اسی نے لکھی ہوئی ہے،
یہ شیطان نے تیرے دل میں جو بات ڈال دی ہے نا، بچے چھوڑو، ضرور بچوں کے لیے چھوڑو. جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے، چھوڑو اپنے بچوں کے لیے. لیکن پتر یہ تو نہیں نا چھوڑ ہی جاؤ سارا کچھ. ارد گرد جتنے یتیم، غریب، مسکین، آپ کے نیچے جتنے ورکر کام کر رہے ہیں، آپ لگا سکتے ہو. سوکھی ہے آپ سے دوست، آپ کا اللہ سے دوستی والا سلسلہ. ہم غریبوں کی نسبت اس کو خرچ کریں، بہانہ بنا بنا کے خرچ کریں. دوسری بات یہ ہے بھائی، حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دینے سے بڑھے گا. ہمارا اس لیے نہیں بڑھتا کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے، ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ دیتا ہے. جس دن ہم نے اللہ کے لیے دینے شروع کر دی اس دن بڑھے گا آپ کا. ابھی ہمارا اس لیے نہیں بڑھ رہا کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے، ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نہیں. جس طرح ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا اپنے نفس کو مارنا، یہ تو چاہتا ہے جی، یہ تو چاہتا ہے کہ تعریف ہو، واہ کی جائے. لیکن جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا، پھر بڑھے گا درجہ، پھر بڑھے گا درجہ. سوکھی ہے دوستی ہے. بادشاہ وقت تھا، اللہ اعلیٰ تھا، پھر اللہ نے پھر اس کو اپنے رنگ عطا کر رکھے تھے. فراست تھی، بصیرت تھی، نگاہ تھی، دل بینا تھا. ہمارا دل تو مردہ ہو چکا ہے کھا کھا کے، گناہ کر کر کے. ہمارا دل تو مردہ ہو چکا ہے. ان کے دل زندہ تھے، ان کے دل بینا تھے. اللہ نے ان کے دل کو بھی آنکھ عطا کر رکھی تھی. اس کے لیے اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب. دیکھنے والا دل بینا بھی کر خدا سے طلب. یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. دل بینا رکھنے والے لوگ تھے. وہ بادشاہ بیمار ہو گیا، اس نے اپنا علاج کروایا، شفا نہیں ہوئی تھی. پتر شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، سونف وسیلہ ہے. شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اجوائن وسیلہ ہے. اب ہماری ساری توجہ اجوائن پہ ہی ہے. جس نے شفا دینی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے. رائزک، نیکزیم، پیناڈول، بروفن، یہ وسیلہ ہے، سبب ہے یہ شفا. اب ہماری ساری توجہ رائزک پہ ہے، نیکزیم پہ ہے، اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے. لیکن بادشاہ کی توجہ اسی کی جانب تھی. اس کو پتا تھا یہ دوائیاں بہانہ بننی ہے، شفا اسی نے دینی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کروا دیا. اس نے کہا بھائی یہ بیماری ہے، جو بھی میری بیماری کی دوا رکھتا ہے نا وہ دوا لائے. شفا کا ہونا شرط نہیں ہے، اس کی دوائی کے پیسے دے دیے جائیں. اب کیا ہوا؟ آدھے علاقہ کا مشغلہ بن گیا. اس نے اہمی حضرت جی کو چیز پیس کے نا پڑیا بنانی، بادشاہ کے پاس لے کے چلے جانا. حضرت آڈی دوائی ہے، اس نے پیمنٹ کر دینی ہے. لیکن تھا صاحب بصیرت تھا، صاحب فراست تھا، چیزیں کرام کرتی تھی. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ نبی جن علیہ السلام کے لیے لکھا ہے. ہمارے محبوب علیہ السلام چیزیں کلام کرتی تھی. ہمارے محبوب علیہ السلام فراست تھی. اقبال نے کہا تھا نا، وہ اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، وہ بیٹے نے نا کوئی چیز منگوائی اقبال سے، علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ نے چیز نہیں بھیجی، ریڈیو منگوایا تھا. آپ نے شعر لکھ کے بھیجی، یا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. پوچھ گلاب دے پھول نوے تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے؟ پوچھ موتی دے پھول نوے تیرے وچ رنگ کنے پڑے ہے؟ پوچھ موتی نو تو خوشبو کتوں لے آندی ہے؟ پوچھے کون ہے؟ سانو سارے نو تے ایک ہی فکر پے گی، کھاواں گے کتوں. پوچھے کون؟ سانو تے سارے نو یہی فکر پے گی، کھاواں گے کتوں، کی بنے گا، کی بنے گا. سانو تے فکر پے گی. تو کو آپے بن گئے کہ تینوں بنن دی فکر پے گی؟ جنہیں بنایا ہے شانہ والا مالک میاں، شانہ والا رب. وہ اس نے کیا کرنا؟ پڑیا کو ہاتھ پہ رکھ کے نہ پوچھنا 10 بھائی تیرے جی شفا ہے کہ نہیں. وہ دوائی نے کو بول پڑنا میرے شفا کوئی نہیں. انہیں کہنا اتنے رکھ دے. لوگوں کا مشغلہ بن گیا. ایویں راہ جاندے بندے نے کوئی شاید ہی پوڑی بنانی،
بادشاہ کل بادشاہ سلامت تاڑی دعائی. اس نے کہنا پیمنٹ کر دو. پوچھنا وہ لکھا ہے میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں نا ایک ماں بھی تھی جو اللہ کی ولیہ تھی. وہ مصلی والی تھی, وہ تسبیح والی تھی, وہ قرآن والی تھی, وہ ذکر والی تھی, وہ درود والی تھی, وہ اللہ والی تھی. وہ سر سجدے میں رکھتی تھی. اس کو پتا تھا اس کو کس طرح منایا جاتا ہے, اس کو پتا تھا اس سے کس طرح مانگا جاتا ہے. وہ رازدان تھی. وہ ایک دن نا بیٹا کہنے لگا ماں سارا علاقہ بادشاہ نو لٹ کے کھا چڑھنے لگا تے ساڈے گھر بھوکی رہنی جے تو اجازت دے تسی تے میں کو پوڑی بنا کے نہ لے جا. نہ کبھی لقمہ رام کھایا ہے نہ کبھی تجھے کھلایا ہے. یہ کام نہیں کرنا بھوک بارے میں. اس نے کہا نہیں ماں بچہ تھا نا سارے لے کے جانا. اس نے کہا چل پھر مجھے آج رات دے دے کل تو بھی لے جانا. انہیں ادھر جی جوین دی پوڑی بنی تے مسلے تے رکھ لی. ساری رات عبادت چ گزاری. جو آیا سردی دا ویلا تے سر سجدے چ رکھ کے یا اللہ یہ شفا کوئی نہیں, شفا تو ہی دڑی ہے. اے کھ بھی نہیں. اگر تو نہ چاہیں تے جوین کھ نہیں کر سکتی. اگر تو نہ چاہیں تے سونف نے کھ نہیں کرنا ہے. اگر تو نہ چاہیں تے رائزے کلو کھ بھی نہیں ہونا ہے. اگر تو نہ چاہیں تے نیکزیم نے کھ بھی نہیں کرنا ہے. شفا تیرے کول ہے. نہ کدی لقمہ حرام کھادا ہے نہ کدی کھلایا ہے. بچاڑی کر بیٹھا ہے مالکا تو شفا پا دے تاکہ سیرے پوڑی لے کے جائے تصویر حلال کھائی ہے. صبح ہوئی پتر اٹھے ماں فجر پڑھی. فجر پڑھ کے وہ رکھی سونی کھا کے انہیں پتر نو پوڑی پڑھائی. انہیں کیا پترا لے جا. وہ بیٹا لے گیا. اس نے جا کے بادشاہ سلامت کو کہا حضرت آپ کی بیماری کی دوا آئی ہے. اس نے کہا جی پیمنٹ کرو. اس کو پیمنٹ ہو گئی. وہ بادشاہ نے رکھ کے نہ تلی تھے تو پوچھا دس بھائی تیرے جی شفا ہے کہ نہیں ہے. وہ پوڑی بول پئی. انہیں کہا میرے جی شفا ہے. پوڑی بول پئی. انہیں کہا آہو میرے جی شفا ہے. بلکہ جڑیاں پوڑیاں پیچھے پئیاں سن جڑیاں لوگ دے جاندے سن وہ بھی بول پئیاں. انہیں کہا جے جی شفا نہیں اج ساڈے جی بھی شفا ہے. اتھوں پتر اتھوں میرے بچے اتھے دھیان رکھیو ہمیشہ. اتھے دھیان رکھیو ہمیشہ. جو بھی اتھے ہی ہے اتھے ہمیشہ دھیان رکھیو. کسی دا حق نہ کھائیو, کسی دا دل نہ دکھائیو. اسی سمجھنے ہیں شاید انجن کر کے ود جان گے. پتر بچتے کوئی بھی نہیں. انہیں ہی آنے نے جنہیں انہیں لکھے دینا. بس ایک اسی کام پیڑا کر لینے ہیں. اے پیسے اسی چنگا کر کے بھی لے سکنے سر. اسی پیڑا کر کے لے لے کیونکہ دین دا اختیار وہ کول ہے. لین دا انہیں مینو دے چھڑے. چل بندے آ جی میں لینے نہیں لے لے میرے کو. اسی سمجھنے ہیں کہ شاید اسی دال آ کے نا کوئی بوتے کما بوتے کوئی نہیں. پتر آئے انہیں نے جنہیں مالک نے لکھے دے سن. جنہ مالک دا حکم سی صرف کر کے بیٹھے دال آ کے جڑے چنگے طریقے نہ آنے سن اسی پیڑے طریقے نہ دے. کوشش کریے پتر بلکہ لازم کہ کسی کو دال آنا کچھ سانوں لا جائے تو کوئی گل نہیں ہے. لیکن لائیے نہ ماڑے اندر دھیان کریے. پھر کرم ہو جائے گا, پھر رحم ہو جائے گا, پھر فضل ہو جائے گا. دعا کرو, دعا کرواؤ, وسیلہ پیش کرو. ٹھیک ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ سانو اپنی رضا تے راضی رہن دی